حضرات محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المبين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ گفتگو کا آغاز کرنے سے بیشتر تمامی حضرات آئیے مل کر کے نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک قاطعہ پیش کریں بڑی آواز سے بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی لٹے ہوئے قافلے کی کچھ آخری باتیں ہم سماعت کر رہے ہیں۔ اب تفصیل کے ساتھ اس کو پورا مہینہ بھر اگر بتاتے رہے تو یہاں پر بھی لوگوں کے ذہن الگ ہونے لگتے ہیں کہ یہ موسم کون سا چل رہا ہے اور عنوان کون سا ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے۔ تو اس وجہ سے انشاءاللہ تبارک و تعالی اس جمعے میں اپنے گفتگو کو سمیٹنا چاہوں گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے جانثاروں کے سر اور آپ کا سر کوفی لوگ لے کر کے دھوم مچاتے ہوئے ایک بڑا سا اجلاس نکالنے لگے۔ راستے میں کئی ساری کرامتیں سر حسین سے ظاہر ہوئی۔ کئی حضرات نے امام حسین کے سر مبارک سے قرآن شریف کی آیتیں پڑھتے ہوئے سنے، اور جب لوگوں کے زد میں آنے کا خطرہ یزیدیوں کو ڈرانے لگا، لوگوں کے ہوشیار ہونے کا خطرہ یزیدیوں کو ڈرانے لگا، تو انہوں نے یہ چاہا کہ جب جنگل سے اس قافلے کو نکالیں گے تو کسی کو خبر نہ ہوگی اور اسی طریقے سے ہم بادشاہ کے محل تک کے پہنچ جائیں گے۔ حضرات محترم، راہبین سے وہاں پر بھی ملاقات بھی، جنگلوں سے جو گرجا کر گزرتے تھے وہاں پر بھی کئی ساری کرامتیں اور کئی سارے ایسے واقعات دیکھنے میں آئے جن سے انسان کو نہیں کر سکتا۔ کچھ راہبوں نے امام حسین کے سر انور کو، چہرے کی رونق کو، جسم سے جدا ہونے کے کئی دن بعد بھی باقی دیکھا تو چہرے کی پرزیاں چہرے سے دیکھ کر کے لوگوں نے کلمہ بھی پڑھا، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی کچھ باتیں اپنی کتابوں سے نکال کر کے بھی بتائی کہ دیکھو یہ آل نبی کے واقعات ہماری کتابوں کے اندر موجود ہے۔ حضرات محترم، جہاں پر ساری باتیں دیکھنے ملتی ہے وہاں پر ایک بات یہ بھی ہے، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر ایک کنیز رہا کرتی تھی جس کا نام بی بی شیرین تھا۔ اس کو تو آپ نے شہادت سے پہلے، مدینے سے رخصتی سے پہلے آپ نے اس کو تو کچھ دن پہلے آزاد کر ہی دیا تھا، لیکن اس کا تعلق اب بھی کوفہ سے جڑا ہوا تھا، اب بھی اس کا امام حسین کے قافلے سے لٹے ہوئے واقعے سے اس کا تعلق اب بھی جڑا ہوا ہے۔ اس وجہ سے یہ بات بتا رہا ہوں کہ ایک کنیز رہا کرتی تھی جس کا نام بی بی شیرین رضی اللہ تعالی عنہا ہے، جو حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت بھی کچھ دن کر چکی ہے،
تو وہ حضرت بی بی شیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب آخری ایام آئے، آخری ایام مطلب کہ آپ کا بڑھاپا آنے لگا، تو آپ کے بڑھاپے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے کہا کہ اے بی بی، تیری عمر زیادہ ہو چکی ہے، تو بڑھاپے کی حد کو پہنچ چکی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ تجھے آزاد کر دوں، کیونکہ مالک کا یہ کام ہوتا ہے کہ جو اس کا غلام ہے اگر وہ رحم دل ہے تو اس کے غلام کے ساتھ وہ یہ برتاؤ کرتا ہے کہ میرے غلام سے کوئی غلطی ہو جائے اور وہ میری غصے کی زد میں نہ آ جائے، وہ میری دل کی ناراضگی میں شریک نہ ہو جائے، کیونکہ بڑھاپا انسان کی عقل اتنی بڑھ جاتی ہے اور یہاں تک کہ انسان پہنچ جاتا ہے کہ زبان سے بڑبڑانے لگتا ہے، کبھی سنائی نہیں دیتا ہے، کبھی دکھائی نہیں دیتا ہے، کام صحیح طریقے سے نہیں ہوتا، اور بڑھاپے کی کمزوری زیادہ انسان کے جسم پر غالب آ جاتی ہے۔ تو حضرات محترم، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اے بی بی، میں تجھ کو آزاد کرنا چاہتا ہوں، اور کچھ تحفے تحائف، کچھ رقم آپ نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے لا کر کے دیا اور کہا کہ اے بی بی، تیرا خود کا گھر نہیں ہے، جہاں اپنا گھر بنا اور اس میں جا کر کے اچھے سے زندگی گزار۔ اللہ اکبر۔ حضرت بی بی شیرین رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے کہ اے میرے سرکار، اے میرے آقا، اے میرے مالک، آپ سے میری ایک گزارش ہے۔ آپ کہنے لگے کہ ہم نے تو تجھے کبھی تکلیف نہیں دی، کبھی پریشان نہیں کیا، کبھی مایوس ہونے نہ دیا، پھر تو یہاں پر شرط کیوں رکھ رہی ہے، گزارشیں پیش کیوں کر رہی ہے؟ حضرت امام حسین سے وہ کہنے لگی، میرے سرکار، میری گزارش یہ ہے کہ جب بھی آپ کو فرصت ملے، آپ کو وقت ملے، میں گھر بنا رہی ہوں اس نیت سے کہ آپ میرے گھر مہمان ہو کر کے آئے، مہمان بن کر کے آئے۔ آپ نے کہا یہ تو بڑی اچھی بات ہے، ہم اس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں کہ ہم غریبوں کے گھر پر ایک بار نہیں، بار بار اس کی خبر لینے کے لیے اس کی خبر لینے جانے کے لیے ہم بار بار جانا پسند کرتے ہیں، ہم غریبوں سے پیار کرتے ہیں، ہم غلاموں سے بہت محبت کرتے ہیں، ہم ضرور تیرے گھر پر آئیں گے۔ بی بی شیرین نے کہا نہیں اے میرے سرکار، اے میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں صرف آپ ہی کو مدعو کرنا نہیں چاہتی، میں صرف آپ ہی کو مہمان بنانا نہیں چاہتی، بلکہ میں جن کی خدمت کر چکی ہوں، میں جس خاندان کے بچوں سے پیار کر چکی ہوں، میں اس خاندان کے ہر فرد کی دعوت کرانا چاہتی ہوں، ہر فرد کو میں مہمان اپنے گھر میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ حضرت سیدنا امام حسین نے اپنی گھر کی بیویوں سے، بچوں سے جو اس وقت موجود تھے، سب سے کہا کہ دیکھو ہماری غلام، ہماری کنیز بی بی شیرین یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے گھر پر آپ کی دعوت رہے گی، جب وقت ملے مہمان بن کر کے آنا۔ سیدنا امام حسین نے کہا کہ اے بی بی شیرین، دعوت تو دے رہی ہے لیکن وقت ایک یہ آئے گا کہ ایسا نہ ہو سکے کہ ہم تیرے گھر پر آئے اور تو ہمیں پہچان نہ سکے۔ یہ بات آپ نے اپنی کنیز سے کہا، کنیز مایوس ہوئی، کنیز نے اپنے چہرے پر غم کے آثار ظاہر کیے، وہ اپنی رقم کو لے کر کے چلی گئی کوفہ کی سرزمین پر۔ کوفہ میں جانے کے بعد اس نے گھر بنانا شروع کیا، بڑا عالی شان محل کی طرح بڑا گھر اس نے بنایا، ایسا گھر بنایا کہ یزیدیوں کا قافلہ گزرا تو یزیدی فوج جتنی تھی وہ آپ کے گھر کے اندر رک کر کے رات کو گزاری، اتنا بڑا گھر۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم دیکھیے تو صحیح، پھر دینے والے نے دیا کتنا ہوگا یہ بھی دیکھنا چاہیے۔ لوگ یہ کہتے ہیں یہ کرسی کی جنگ تھی، لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ پیسے کی جنگ تھی، یہ دولت کی جنگ تھی، یہ بادشاہت کی جنگ تھی۔ یہ بادشاہت کی جنگ نہیں تھی بلکہ حق اور باطل کی جنگ تھی۔ یہ کوئی دولت کا چکر نہیں تھا بلکہ یہ نیکیوں کا چکر تھا، یہ اعمال کا چکر تھا۔ اللہ اکبر۔ بات یہ تھی کہ جو اہل نہیں ہے اس کو مسلمانوں کا رہنما
نہیں ہونے دیا جائے گا۔ جو اہل ہے، جو شریعت و سنت کا پابند ہے، وہی مسلمانوں کا امام بننے کے لائق ہے، وہی مسلمانوں کی قیادت کرنے کے لائق ہے، وہی مسلمانوں کا امیر کہلانے کے لائق ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ بات کی وجہ سے امام حسین نے اپنے قدم کو اٹھایا اور کبھی پیچھے نہ کیا۔ امام حسین نے جب یہ کہا اور رقم دی تو کتنی دی ہوگی آپ یہ جان سکتے ہیں۔ کیا کوئی اپنے غلاموں کے ساتھ اس طریقے کا برتاؤ کرتا ہے؟ آج کل کا معاملہ تو یہ ہے کہ کوئی اپنے ملازم کو اگر وہ نوکری سے بھی نکالتا ہے خوشی کے ساتھ تو وہ چاہے 1 سال کی، 2 مہینے کی، 5 مہینے کی پیمنٹ دے کر کے خوشی کے ساتھ نکالتا ہے۔ لیکن سیدنا امام حسین نے اتنی دولت دی اس دور میں جبکہ لوگوں کو کھانا بھی صحیح طریقے سے 2 وقت کا نہیں ملتا تھا۔ اس عورت نے اپنے بڑے سے گھر کو بنایا، بڑی بلڈنگ بنائی اور اس میں خوشحال طریقے سے زندگی گزارنے لگی اور یہ کہنے لگی کہ اے گلی محلے والوں، دیکھو میرے یہاں پر میں نے دعوت دے دی ہے اور حسین کچھ ہی دنوں کے بعد میرے گھر پر آنے والے ہیں، کچھ ہی وقت کے بعد میرے حسین، میرے آقا، میرے سرکار میرے گھر پر دعوت کے لیے آئیں گے، مہمان بن کر کے آئیں گے۔ یہ چرچا اس نے پورے محلے میں، پورے کوفے میں یا پھر جو گاؤں میں رہتی تھی اس گاؤں میں کر دیا تھا۔ سارے لوگ اس عورت کو داد دیا کرتے تھے، تعریف کیا کرتے تھے کہ اے شیرین، تو کتنی ادب و احترام کے لائق ہے، تو کتنے مرتبے کی سردار ہے کہ تیرے گھر پر کوئی اور نہیں، جنتی مردوں کا سردار، جنتی نوجوانوں کا سردار تشریف لانے والا ہے، نبی کا نواسا مہمان بن کر کے آنے والا ہے۔ اس طریقے سے ہر کوئی مبارکبادیاں پیش کرتا۔ اللہ اکبر۔ ہوا یوں کہ کربلا سے یہ قافلہ جب نکلا تو کوفے کی سرزمین پر پہنچا۔ اللہ اکبر۔ وہاں پر معاملہ یہ ہوا کوفے کی سرزمین پر کہ لوگوں نے بیویوں کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے اور سواریوں کی ننگی پیٹوں پر بیویوں کو بیٹھایا گیا تھا، یہاں تک کہ ننھی سی بچی سکینہ کو بھی بٹھایا گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم ذرا دیکھیں تو صحیح، بیمار بیٹے حضرت زین العابدین کو بھی بٹھایا گیا تھا، جبکہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ جانوروں کی پیٹھ پر بغیر کجاوے کے سواری نہیں کی جا سکتی، کیونکہ ان کی ہڈیاں انسان کو اتنی زبردست چبھتی ہیں اور خاص کر کے جانور جب تیز دوڑتے ہیں تب انسان کو تکلیف کی شدت کا احساس ہوتا ہے، انسان رونے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اونٹوں کی، جانوروں کے اوپر بیویوں کو اس طریقے سے بٹھایا گیا تھا کہ اللہ اکبر، اللہ خیر کرے، بیویوں کے جسموں کے اندر رسی گڑ گئی تھی، اس طریقے سے کس کر کے بیویوں کو باندھ کر کے بٹھایا گیا تھا اور بیویوں کے ہاتھ آگے یا پھر پیچھے باندھے گئے تھے جس طرح ایک مجرم کے باندھے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جن کے ہاتھوں سے لوگوں کو بخشش کے پروانے ملنے والے ہیں ان کے ہاتھوں میں زنجیریں اور رسیاں ڈال دی گئی تھی۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، جب یہ ہاتھ پکا ہوا قافلہ مجرموں کی طرح لے کر کے جایا گیا، اللہ اکبر، کوفے کی سرزمین پر گلیوں میں گھمایا گیا، لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ قیدی آ رہے ہیں، بادشاہ سے عداوت کرنے والے آ رہے ہیں۔ جب لوگوں نے یہ دیکھا تو یہ سوچنے لگے کہ ہم ان کے سامنے صدقے کے لیے کھجوریں پھینکیں گے، روٹیاں پھینکیں گے، جب یہ بھوکے پیاسے لوگ روٹیاں اور کھجوریں کھا کر کے ہم اپنے پیٹوں کو بھر لیں گے تو پھر بعد میں دعائیں دیں گے اور قیدیوں کی دعا قبول بھی ہوتی ہے۔ یہ سوچ کر کے لوگ روٹیاں اور کھجوریں پھینکنے لگے۔ سیدہ سکینہ جس کی عمر ابھی 7 برس کی ہے، اس ننھی سی بچی کے بارے میں بھی روایتوں میں آتا ہے کہ جب اس کی جھولی میں روٹی پڑی، اس ننھی بچی کی جھولی میں 7 دن کی بھوکی اور پیاسی بچی کی جھولی میں جب روٹی پڑی، روٹی کسی نے پھینکا، کچھ کھجوریں گری، اس ننھی سی بچی کو کہا گیا کہ اے بچی کھا لے۔ اس ننھی سی بچی نے ہاتھ نہ لگایا، اس ننھی سی بچی نے کبھی اس کی طرف منہ نہ بڑھایا۔ تو لوگوں نے پوچھا اے بچی تو بھوکی اور پیاسی لگتی ہے اور تیرا خون کل تیری بھوک کی وجہ سے، تیری کمزوری کی وجہ سے کم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ تیرے چہرے کا پیلا پن بتا رہا ہے کہ تو کتنی بھوکی اور پیاسی اور کمزور ہو چکی ہے۔ اے بچی تو روٹی کھاتی کیوں نہیں؟ اس نے کہا، ننھی سی بچی شہزادی نے کہا، اور نبی کی اولاد نے کہا کہ ہم سجد ہے، ہم نبی کی اولاد ہے، ہم پر حرام
حرام ہے صدقہ کھانا، ہم پر حرام ہے زکات کھانا، ہم کسی کے صدقے کو ہاتھ لگایا نہیں کرتے، ہم صدقے کو کبھی پیٹ میں ڈالا نہیں کرتے. ہمارے گھر کی سیکھ ہے، ہمارے گھر کا سبق ہے کہ جو چیزیں ہم پر منع کر دی گئی ہے ہم کبھی اس کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتے. حیرت ہے کہ انسان آج مسلمان ہونے کے بعد بھی آج انسان بھوکا اور پیاسا نہیں ہے. دن میں سے 2 وقت کا کھانا کھانا ضروری ہے اور 4 وقت کھانا کھانے کے بعد بھی سود کی طرف اپنے ہاتھ کو بڑھاتا ہے، جوئے کی طرف اپنے ہاتھ کو بڑھاتا ہے، بیاس کی طرف اپنے ہاتھ کو بڑھاتا ہے، اللہ اکبر، شراب کی طرف اپنے ہاتھ کو بڑھاتا ہے. دیکھیں تو صحیح، کسی کا حق مار کر کے اپنا پیٹ بھرتا ہے. یاد رکھے جس کے بھی ساتھ ظلم ہوگا، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. ظلم کرو گے، اللہ خالق کائنات بے خبر نہیں ہے. اللہ علیم بذات الصدور ہے، وہ ہر ایک کے ظلم کو دیکھ رہا ہے. کون کس پر ظلم کر رہا ہے، کون کس پر زیادتی کر رہا ہے، ہر ایک کی اس کو خبر ہے. وہ بے خبر نہیں ہے، وہ ایسا علیم بھی ہے، وہ ایسا خبیر بھی ہے. وہ چاہے تو دوسروں کو دلوں کے راز جاننے والا بنا دے، وہ چاہے تو دوسرے کے حالات کو، چھپے ہوئے حالات کو ظاہر کرنے والا بنا دے. وہ اتنا بڑا علیم ہے، وہ اتنا بڑا خبیر ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے. اللہ اکبر. ذرا دیکھیں تو صحیح، سیدوں کی بچیوں نے جو کہ 7 دن سے بھوکی اور پیاسی ہے اور غریب الوطن بن کر کے گھوم رہی ہے، پیاسا تڑپایا جا رہا ہے، پھر بھی روٹیوں کو، صدقے کی روٹیوں کو ہاتھ نہیں لگا رہے ہیں. آج ہمارا معاملہ یہ کتنا بد سے بدتر ہو چکا ہے. ہم کو خود کو سمجھنا چاہیے. یاد رکھیں، کبھی ہم حرام کھانے سے رک جائیں گے تو مر نہیں جائیں گے، حرام پینے سے رک جائیں گے تو مر نہیں جائیں گے. یہ لوگوں کی سوچ ہے کہ ہم یہ کام نہیں کریں گے تو ہمارا پیٹ کیسے بھرے گا. پیٹ بھرنے کی ذمہ داری بندے کی نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے. اللہ نے پیدا کیا ہے، کھلانے والا بھی اللہ ہی ہے، پالنے والا بھی اللہ ہی ہے، انسان کو اچھی زندگی دینے والا بھی اللہ ہی ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لٹا ہوا قافلہ جو کوفے کی سرزمین سے گزرا، کوفے کی گلیوں سے گزرا، تو ایک آواز آئی کہ اے بی بی شیرین، تیرے گھر میں کچھ لوگ آنے والے ہیں اور وہ قاتلوں کے، وہ غداروں کے سروں کو لے کر کے آئے ہیں، وہ رہزنوں کے سروں کو لے کر کے آئے ہیں، وہ غداروں کے سروں کو، امیر المؤمنین سے غداری کرنے والوں کے سروں کو لے کر کے آئے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ تیرے گھر میں وہ سپاہی مقام کرے. اللہ اکبر. رات ہو چکی ہے، کھانے کا انتظام بھی تجھے کرنا ہوگا. اس نے یہ کہا تو وہ کہنے لگی کہ خیر غدار کے سر ہی کیوں نہ ہو، خیر قیدی ہی کیوں نہ ہو، ہمارے گھر میں جس گھر میں میں نوکرانی رہ چکی ہوں اس گھر کا رواج رہ چکا ہے کہ وہ کبھی جرم کرنے والوں کو بھی بھوکا پیاسا دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے. میں ان کے کھانے کا بھی انتظام کروں گی، میں ان کے رکنے کا بھی انتظام کروں گی، مجرموں کا بھی انتظام ہوگا، سپاہیوں کا بھی انتظام ہوگا. سپاہی اندر چلے گئے، بی بی شیرین کے گھر میں بیٹھ کر کے کھانا کھایا اور وہاں پر وہ سونے لگے. جب سونے سے پہلے کھانا کھا لیے، بی بی شیرین ایک برتن کے اندر کھانا پروستی ہے، کھانا لے کر کے جاتی ہے اور باہر لے کر کے جب جاتی ہیں، اللہ اکبر. حضرات محترم، ایک بی بی ہے، ایک پردہ نشین عورت ہے جس کے سر سے دوپٹہ لے لیا گیا ہے. ظالموں نے اتنا ظلم کیا کہ دوپٹہ لے لیا. بی بی نے کہا ہمارے نانا نے ہمیں سبق سکھایا ہے کہ جب جسم پر جب چہرے کو چھپانے کے لیے دوپٹہ میسر نہ آئے تو اپنے بالوں سے چھپا لیا کرو، اپنے بالوں سے چہرے کو اس طرح ڈھک لو کہ غیر محرم کے سامنے چہرہ نمودار نہ ہو. آؤ اپنے چہروں کو بالوں سے ڈھک لو. اللہ اکبر. اس بال سے ڈھکے ہوئے چہرے کے سامنے یہ بی بی شیرین برتن لے کر کے جاتی ہے اور کہتی ہے اے غلاموں لوگ کھانا کھا لو، اے مجرموں لوگ کھانا کھا لو. اس نے کہا جب یہ برتن وہاں پر پہنچا تو حضرت بی بی زینب نے، جب بی بی زینب نے اپنے ہاتھوں کا اشارہ کیا کہ میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، بی بی زینب نے جب اشارہ کیا، بی بی شیرین نے اپنے ہاتھوں سے اس بی بی کے ہاتھوں کو کھولا. جب رسی کھل گئی، زنجیریں کھل گئی، اللہ اکبر. بی بی زینب نے کہا کہ اے حسین دیکھ مجھے کیسے وقت کھانے کے لیے کہاں جا رہا ہے. اللہ اکبر. امام حسین کو اس درد بھرے جملوں کے ساتھ میں سیدہ زینب نے، ایک بہن نے اپنے بھائی کے کٹے ہوئے سر کی طرف اشارہ کر کے کہا تو وہ بی بی شیرین نے کہا
یہ تو میرے آقا کا نام ہے، یہ تو میرے سرکار کا نام ہے، یہ تو میرے مالک کا نام ہے، تو اپنے مالک میرے مالک کا نام کیوں لیتی ہے جبکہ تو مجرم ہے؟ اللہ اکبر۔ اس عورت نے بی بی زینب نے کہا یہ اے بی بی شیرین، کیا میرے بھائی نے سچ نہیں کہا تھا کہ ہم تیرے در پر آئیں گے اور تو ہمیں پہچان بھی نہیں پائے گی، تو ہمیں پہچان بھی نہیں پائے گی، ہماری جان اور پہچان تجھے نظر ہی نہیں آئے گی۔ اللہ اکبر۔ جب یہ جملوں کے ساتھ بی بی زینب نے کہا، حضرت بی بی شیرین کی آنکھوں سے آنسو گر پڑے۔ بی بی شیرین نے کہا بتاؤ میرے سرکار کہاں ہے، بتاؤ میرے حسین کہاں ہے، میرے مالک میرے مالک کہاں ہے؟ اللہ اکبر۔ بی بی زینب نے ایک اونچا سا اشارہ کر کے کہا کہ دیکھو وہ جو آگے نیزے پر سب سے اوپر لٹکا ہوا سر ہے وہ کسی اور کا نہیں، تیرے مالک حسین کا سر ہے، وہ تیرے سرکار حسین کا سر ہے۔ جب یہ اشارہ کیا تو بی بی زینب بی بی شیرین دیکھ کر کے حیران ہو گئی۔ جب سب کے سروں کو دکھایا گیا، دیکھ یہ تیرے مالک عباس کا سر ہے، دیکھ یہ تیرے سردار کے بیٹے اکبر کا سر ہے، یہ تیرے سردار کے بیٹوں کے دوستوں کا سر ہے۔ ایک ایک کے سب کی تعریفیں پیش کی گئی، سب کے نام کے ساتھ سروں کی طرف اشارہ کیا گیا تو بی بی شیرین دیکھ کر کے حیرت میں پڑ گئی۔ آئے حسین، مجھے کس وقت دعوت کا انتظام کرنے کے لیے، مجھے کس وقت میرے گھر مہمان بن کر کے آئے ہیں کہ آپ کی کنیز آپ کو پہچان بھی نہیں سکتی۔ یہ کہہ کر کے بیوی نے ایک چیخ ماری اور زمین پر گر پڑی۔ سیدنا حضرت بی بی شیرین جب گر پڑی زمین پر تو اس کو پانی کے چھینٹے مار کر کے اٹھایا گیا۔ بی بی شیرین پھر اور سروں کو دیکھتی ہے اور لٹے ہوئے قافلے کی طرف نگاہ دوڑا کر کے دیکھتی ہے، پھر چیخ مارتی ہے، زمین پر گر جاتی ہے، پھر بے ہوش ہو جاتی ہے۔ یہی چلتا رہا یہاں تک کہ روایتوں میں یہ آتا ہے کہ بی بی شیرین کو جب صبح کے وقت اٹھانے کے لیے یہ یزیدی فوج کے لوگ جب پہنچے کہ بی بی کا شکریہ ادا کرے کہ تو ہمارے کام آئی ہے، اللہ اکبر، سپاہیوں نے ہلا کر کے دیکھا تو بی بی کا جسم ٹھنڈا پڑ چکا تھا، بی بی کی رگیں رک چکی تھی، دل کی دھڑکنیں بند ہو چکی تھی۔ اللہ اکبر۔ روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ بی بی شیرین نے آخری جملے اپنی زبان سے یہ کہے تھے کہ اے اللہ، میں نے امام میرے حسین، میرے سرکار، میرے سردار حسین کی دعوت کے لیے، ان کی مہمان نوازی کے لیے اپنے گھر کو بنایا تھا اور اب مہمان نوازی پوری ہو چکی ہے، اب یہ جو مہمان نوازی کرنے والی ہے اس کے بھی رہنے کا کچھ وقت نہیں ہے۔ اے اللہ مجھے حسین کے ساتھ بلا لے، اے اللہ مجھے بھی اپنی بارگاہ میں بلا لے۔ بی بی شیرین کے یہ آخری جملے تھے کہ روح جسم سے پرواز کر جاتی ہے۔ یہ سیدہ بی بی شیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ امام حسین نے اس وقت بھی کچھ دن پہلے کہہ دیا تھا کہ اے بی بی، ہم تو تیرے گھر پر آئیں گے لیکن تو ہمیں پہچان نہیں پائے گی۔ لوگ کہتے ہیں نبی کو علم غیب نہیں ہے، نبی کے بچے کہتے ہیں کہ آگے آنے والے زمانے میں تمہارے ساتھ ہونے والا کیا ہے، اللہ نے تمہارے مقدر میں کیا لکھ دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ اپنی طرف سے نہیں کہتے، اللہ کے نور سے کہا کرتے ہیں۔ حضرات محترم ذرا دیکھیں تو صحیح، یہ شمر ضد جوشن اور محبت، یہ لوگ امام حسین کے سر کو لے کر کے جب یزید کی بادشاہ یزید کے محل میں پہنچے تو محبت نے کہا کہ ایک بدترین آدمی کے سر کو ہم لے کر کے آئے ہیں۔ امام حسین کے سر کے بارے میں جب اللہ اکبر اس یزید نے سنا تو اس نے کہا کہ نہیں، وہ عورت کا بیٹا بدترین ہے، جس کی ماں جس کا بیٹا جو محبت کو چن کر کے میرے سامنے کھڑے کر کے رکھتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ محبت کے بارے میں اس یزید نے یہ جملے کہے۔ بہرحال یہ سارا سب کچھ دکھاوا تھا، یہ سارا سب کچھ دکھاوا تھا۔ جیسے ہی اس نے ایک شخص کی بات کو سنا جس نے امام حسین کی شہادت کی خبر دی تو اس نے کہا کہ ہائے افسوس کہ کاش حسین میرے پاس آ جاتے تو ان کے سر کو کاٹا نہ جاتا، ان کے اعزاء و اقربا کو کاٹا نہ جاتا،
ذبح نہ کیا جاتا وہ افسردہ ہونے لگا، آنکھوں سے آنسو بہانے لگا۔ امام حسین کا سر پیش ہوا اس کے پاس میں، اللہ اکبر، اس نے کہا کہ صدقے لٹائے جائے، خیرات کی لٹایا جائے، امام حسین کے غم میں یہ سارا سب کچھ کیا جائے، عورتیں اپنے گھر میں ماتم کرے اور ہر کوئی آنسو بہائے امام حسین کی شہادت پر۔ وہ جب یہ جملے کہنے لگا تو لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ یزید کو فکر تھی کہ حسین زندہ رہے، یزید کو فکر تھی حسین قتل نہ ہو، وہ یہ دکھاوا کرنے لگا۔ لیکن ہائے افسوس، وہاں پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے، انہوں نے اپنی نگاہ سے دیکھا کہ یزید کے سامنے جب تشت میں ایک امام حسین کے سر کو پیش کیا گیا، ایک تھال کے اندر رکھ کر کے پیش کیا گیا، تو اس نے بدنہاد نے، ظالم نے، بدتر شخص نے، اس یزید نے امام حسین کے سر سے کپڑا ہٹایا وہ جو تشت میں رکھا ہوا تھا، اور اس سر کو سامنے کر کے منہ پہ اور دانتوں پہ چھری مارتا اور کہتا کہ اے حسین، اگر تو میرے پاس آ جاتا تو یہ نہ ہوتا، اور دیکھا تو نے تیرا حال کیا ہوا ہے۔ اس طریقے کے وہ غلط جملے کہنے لگا۔ اللہ اکبر، حضرات محترم الگ الگ مثالیں پیش کرنے لگا۔ اس وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے، جو کہ 80-85 سال کے بوڑھے صحابی رسول تھے، انہوں نے کہا اے ظالم، تو حسین کے سر کو، تو حسین کے دانتوں کو، حسین کے لبوں کو لکڑی مار مار کر کے کہتا ہے، باتیں کرتا ہے، ظالم اس پر لکڑی نہ مار، اس پر لکڑی نہ لگا، کیونکہ میں نے اس بوڑھے نے اپنی ماتھے کی نگاہوں سے امام الانبیاء کو اس ہونٹوں کے کئی مرتبہ بوسے لیتے ہوئے دیکھا ہے، کئی مرتبہ چومتے ہوئے دیکھا ہے۔ اے ظالم، یہ پاک شخصیت کا پاک سر ہے، تو کیا کرے گا، تیرا کیا ہوگا؟ اے ظالم، تیرا حشر میدان محشر میں ابن زیاد کے ساتھ ہوگا، اور بروز حشر امام حسین اپنے نانا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگے۔ یہ کہہ کر کے صحابی رسول وہاں سے ناراض ہو کر کے چل پڑے۔ پھر اس نے کہا حضرت معاف کر دے، غلطی ہو گئی۔ اللہ اکبر، جمعے کا دن آیا، لٹا ہوا قافلہ سیدنا امام زین العابدین سے شرطیں پیش کی جانے لگی، کہنے لگا کہ اے زین العابدین، اے حسین کے بیٹے، بتاؤ تمہاری کیا خواہش ہے، کیا تمہیں آزاد کر دیا جائے؟ طرح طرح کی باتیں کی گئی۔ امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین دوسرے نمبر کے بیٹے نے کہا کہ میری 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ شہدائے کربلا کے سروں کو ہمارے حوالے کر دیا جائے، شہدائے کربلا کے سروں کو ہمارے حوالے کر دیا جائے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ ہمیں باعزت بری مدینے میں رخصت کر دیا جائے۔ تیسری شرط یہ ہے، آج جمعے کا دن ہے اور جمعے کی تقریر کرنے کا مجھے موقع دیا جائے۔ اللہ اکبر، خطابت ان کے گھر کے نغمے گنگناتی ہے، خطابت ان کے گھر کی لونڈی بن کر کے نظر آتی ہے، تو پھر ان کے گھر کے بچے کتنے زبردست اور اعلیٰ اور قریبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جن کا ایک دم قریبی تعلق ہے، ان کی زبانوں کے جوہروں کا کیا کہنا ہوگا۔ اللہ اکبر، امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ 13 سے 14 یا پھر 12 سال کی عمر میں آپ یزید کے محل میں کھڑے ہوئے، یزید کے بعد یا یزید کے محل میں جب کھڑے ہوئے، اس مسجد میں جب کھڑے ہوئے، اس وقت وہ مسجد بنا دی گئی ہے، اس وقت وہ محل تھا۔ حضرات محترم، آپ نے خطبہ دیا اور خطبہ کہنے کے بعد آپ نے شروع سے آخر تک کے ساری باتیں گنوائی۔ لوگوں، ہم آنے والے نہیں تھے، لوگوں نے ہمیں بلایا اور بلانے کے بعد دھوکہ دیا، اور دھوکہ دینے کے بعد ہمیں ذبح کیا گیا، ہمیں کاٹا گیا، ہمیں پانی سے تڑپایا گیا، ہمیں بھوک سے برلایا گیا، ہمارے بچوں نے آنسو بہائے، ہمارے بڑوں نے آنسو بہائے، ہماری بیویوں کے سروں سے دوپٹے چھین لیے گئے، اتنا ظلم ہمارے ساتھ ہوا۔ یزید نے دیکھا کہ اب تو معاملہ گڑبڑا جائے گا، اب تو تختہ پلٹ جائے گا، اب تو لوگ آنسو بھی بہا رہے ہیں، لوگ میری سلطنت کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، لوگ میری بادشاہت کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، اب تو معاملہ ہی کچھ نہیں بچتا، اب تو بات ہی کچھ نہیں بچتی۔ اس نے اشارہ کیا مؤذن کو، مؤذن اذان پکارے، مؤذن اذان سامنے پکارنے کے لیے کھڑے ہوا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اذان کا ادب کرتے ہوئے یہ سید زادہ خاموش ہو گیا، اور جب مؤذن اللہ اکبر کہہ کر کے خاموش ہوا تو سید زادہ بول اٹھا کہ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ
ہی سب سے بڑا ہے اور اللہ ہی نے سب کو پیدا کیا ہے۔ دوسرا جملہ مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور آپ نے کہا کہ ہاں اس میں بھی کوئی شک ہی نہیں ہے کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ کوئی اگر عبادت کے لائق ہے تو اللہ ہی ہے، عبادتیں ہے کسی کے لیے تو اللہ ہی کے لیے ہے۔ جب تیسرا جملہ پکارا گیا تو سجد نے سنا، مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو پھر سجد نے، نبی کے بیٹے نے اپنے نانا کا نام سنا، اللہ اکبر، تو امام زین العابدین پکار اٹھے، یزید کی طرف اشارہ کر کے کہا اے یزید بتا اذان میں تیرے بابا کا نام ہے یا میرے نانا کا نام ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ بات سن کر کے ساری محفل اور رونے لگی اور جذبات میں آنے لگی۔ بہرحال جیسے تیسے کر کے امام کو روکا گیا، جماعت کھڑی کی گئی۔ بعد میں کہا گیا کہ ایک صحابی رسول حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ ان کو 30 سپاہیوں کے ہمراہ یہ کہا گیا کہ جاؤ باعزت ان کو مدینے میں چھوڑ کر کے آؤ۔ اللہ اکبر۔ مدینے میں چھوڑنے کے لیے جب جانے لگے، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہے جن کو اہل بیت کے ساتھ نرمی والا برتاؤ کرنے کے لیے، نرمی والا برتاؤ کرنے کے عوض میں ان کو کوفہ کی سرزمین سے، گورنری سے معزول کیا گیا تھا، نکالا گیا تھا، اور یہ عبید اللہ بن زیاد کو وہاں پر لگایا گیا تھا کہ وہ اہل بیت کے ساتھ ظلم کرے۔ وہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ 30 سپاہیوں کو لے کر کے مدینے کی طرف اب بڑھ رہے ہیں۔ اب یہ لٹا ہوا قافلہ، اب آنسو خشک ہو رہے ہیں، جیسے تیسے کر کے آنسوؤں کو روکا گیا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اب مدینہ قریب آنے والا ہے، اب مدینہ نزدیک ہے، اب مدینے کے وہ درخت بھی نظر آ رہے ہیں جن کو حضور علیہ السلام نے کبھی لگایا بھی تھا، جن کو حضور علیہ السلام کے صحابہ نے کبھی لگایا بھی تھا، جن کو اہل بیت اطہار کے ہاتھ بھی لگے تھے، جن کو اہل بیت کے لیے بھی لگایا گیا تھا، جن سے اہل بیت نبی اور نبی کے چاہنے والے کبھی گھوما بھی کرتے تھے، اس کے نیچے قیام کیا بھی کرتے تھے۔ وہ مدینے کے لمبے لمبے کھجور کے درخت جب ظاہر ہونے لگے، اس سے پہلے معاملات یہ تھے کہ اب مدینہ آئے گا، اب مدینہ آئے گا تو کیا ہوگا، مدینہ آئے گا تو کیسے سنبھال پائیں گے، کیسے روک پائیں گے اپنے آپ کو۔ اللہ اکبر۔ اتنا سوچ ہی رہے تھے کہ مدینے کے درخت نظر آنے لگے، کھجور کے درخت نظر آنے لگے، بس وہی کھجور کے درختوں کو دیکھ کر کے پھر وہی لمحات یاد آنے لگے۔ کبھی یہاں سے ہم نکلے تھے، علی اکبر بھی ساتھ میں تھا، عباس بھی ساتھ میں تھا، قاسم بھی ساتھ میں تھا، اور محمد بھی ساتھ میں تھے، اور بیویوں کے حالات اچھے تھے، اور کوئی غم زدہ نہیں، کوئی غریب نہیں تھا، کوئی بیچارگی کی حالت میں یہاں سے نہیں نکلا تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ سارے معاملات سب کو دکھائی دینے لگے، یاد آنے لگے، ہر کوئی تصور کرنے لگا۔ حضرات محترم، یہاں تک کہ روایتوں میں تو یہ بھی آتا ہے کہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ مدینے شہر میں جیسے ہی شہر شروع ہوا، نبی کی بارگاہ تک اس حالت میں پہنچی کہ گھٹنے ٹیک کر کے آپ نبی کی بارگاہ میں پہنچے ہیں۔ جیسے ہی آپ کے آنے کی خبر نعمان بن بشیر سے پوچھا گیا کہ اے نعمان، یہ قافلے کے ساتھ تم کیا کر رہے ہو؟ یہ تو راہزنوں کا قافلہ ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تجھے نہیں دکھتا یہ سجدوں کا قافلہ ہے، یہ کوئی راہزنوں کا قافلہ نہیں ہے، ان کو بدنام کیا گیا ہے تاکہ اگر ان کی خاص پہچان اگر سامنے آ جائے تو یزید پر لعنتیں لوگ کرنے لگیں گے۔ ان کو راہزن بتایا گیا، ان کو عداوت کرنے والے بتایا گیا، ان کو باغی بتایا گیا تاکہ لوگ پہچان نہ پائے، اور گرد غبار سے ان کے چہرے اٹے ہوئے تھے، پہچان میں نہیں آ رہے تھے۔ زلفیں چہروں پر، شہداء کے چہروں پر لگی ہوئی تھی، عورتوں کے چہروں پر لگی ہوئی تھی۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، جب نعمان بن بشیر نے پہچان کروائی، مدینے میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ لوگ ایک دوسرے کو خبر دینے لگے کہ امام حسین کا کٹا ہوا سر آ رہا ہے۔ جو کوئی سنتا روتا آنسو بہا تھا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور کے وصال کے بعد کبھی گھر سے نہیں نکلی، حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد اپنے گھر میں سے قدم کو کبھی باہر ہی نہیں نکالا۔ دیکھیں تو صحیح، شوہر کی اجازت کے بغیر یہاں سے گھر سے نکلنا ثابت ہوتا ہے، گھر سے نہ نکلنا ثابت ہوتا ہے۔ لوگ آج تو معاملہ یہ ہے کہ عورتیں
شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے بازاروں میں گھوم رہی ہے، گلیوں میں جا رہی ہے، معاملہ کیا ہے؟ اللہ کے فرشتے لعنت بھیجتے ہیں اس عورت کے اوپر جو شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلتی ہے۔ حضرات محترم، سیدنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ہم مومنوں کی ماں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر پہنچی، آپ روتے ہوئے اور بد دعا دیتے ہوئے نکلی، اے یزید اللہ تجھے برباد کرے، اے ظالموں میرے نواسے کے سر کو کاٹا، میرے نواسے کو تم نے نہ جانے کتنی شدتوں کے ساتھ کر پایا، اللہ تمہاری نسلوں کو برباد کر دے، اللہ تمہارے گھروں کو برباد کر دے۔ اس طریقے سے نبی کی زوجہ نے بد دعائیں دی۔ اور حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین کے بھائی ہیں جو کہ دوسری ماں کے بیٹے ہیں، وہ بھی اپنے گھر سے باہر نکلے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ بیمار تھے، آپ سے اٹھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ بھی گھر سے باہر نکلے اور یہ لٹے ہوئے قافلے کو دیکھنے لگے۔ لوگوں نے کہا کہ اے قافلے والوں، تم تھک گئے ہیں، تم پیاسے ہو گئے ہیں، تم کمزور ہو گئے ہیں، تم بڑے لمبے سفر سے آ رہے ہیں، پریشان ہو کر کے آ رہے ہیں، آؤ آؤ ہمارے گھر میں آرام کرو، آؤ آؤ ہمارے گھر کا کھانا کھاؤ۔ ان اہل بیت کے چاہنے والوں نے اور اہل بیت کے گھر والوں نے، لٹے ہوئے قافلے نے کہا، حضرت سیدہ زینب نے، امام زین العابدین نے کہا نہیں نہیں، اب ہم کسی کے گھر پر نہیں جائیں گے، پہلے نانا کے در پر جائیں گے، نانا کی مزار پر جا کر کے سنائیں گے کہ نانا امت نے کیا کیا ہے، نانا امت نے صلہ دیا کیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ سب معاملے باتیں ہوئی۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کبھی کربلا کے میدان میں آپ نے آنسو نہ بنایا، ہمیشہ آپ اپنے آپ کو صبر رضا کا پیکر بن کر رہے اور صبر رضا کا کھمبا بن کر کے رہے۔ اللہ اکبر، حضرات محترم، وہ امام زین العابدین جیسے ہی نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، روایتوں میں تو یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے کہا کہ نہیں، شہداء کے سروں کو دفنایا نہیں جائے گا بلکہ نانا کی بارگاہ میں لے جا کر کے دکھایا جائے گا۔ نانا دیکھو یہ آپ کے نواسے کے ساتھ کیا گیا ہے، نواسے کے ساتھ کتنا برا برتاؤ کیا گیا ہے۔ روایتوں میں 3 جگہ کی باتیں آتی ہے کہ ملک شام میں امام حسین اور آپ کے شہداء کے جانثاروں کے سر دفنائے گئے۔ ایک روایتوں میں یہ آتا ہے کہ کربلا میں دفنائے گئے۔ تیسری روایت میں آتا ہے کہ حضرت فاطمہ طیبہ طاہرہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغل میں آپ تمام سروں کو یا پھر اہل بیت کے گھر والوں کے سروں کو دفنایا گیا۔ حضرات محترم، حضرت امام زین العابدین جیسے ہی پہنچے نبی کی بارگاہ میں تو نبی کی بارگاہ میں پہنچے کیا، جو آنسو رک نہیں رہے تھے اور ختم ہو گئے تھے، وہ جو رکے ہوئے تھے اور ختم ہو گئے تھے وہ دوبارہ آنا شروع ہو گئے۔ آنسو اتنے آنکھوں سے گرنے لگے، اللہ اکبر، کہ ایک درد سا انداز مدینے میں کوہرام برپا ہو گیا، ایک قیامت صغریٰ برپا ہو گئی۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے مدینے میں اتنا زار و قطار اور اتنی شدت کے ساتھ مدینے سے رونے کی آوازیں 2 مرتبہ کے سوا کبھی نہیں سنی۔ ایک مرتبہ نبی کا وصال ہوا تب اور ایک مرتبہ یہ لٹا ہوا قافلہ، نبی کا لٹا ہوا قافلہ، حسین کا لٹا ہوا قافلہ جب نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوا تب لوگوں کے رونے کی، یہاں تک کہ مدینے کی دیواروں سے رونے کی آوازیں آنے لگی، مدینے کے پتھروں سے رونے کی آوازیں آنے لگی۔ اللہ اکبر، اور یہ بھی کہا گیا کہ قبر رسول سے بھی یہ آثار ظاہر ہوئے کہ حضور علیہ السلام کو بھی دکھ ہو رہا ہے۔ حضرات محترم، امام حسین، حضرت سیدہ زینب، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ حاضر ہوئے۔ حاضر ہونے کے بعد کہا، نانا جس کو کندھے پر بٹھایا کرتے تھے یہ اس کا سر ہے، جس کو آپ کھانا کھلایا کرتے تھے، جس کو اپنے جسم پر کھلایا کرتے تھے، اے نانا یہ اس کا سر ہے۔ نانا جس کو آپ نے بڑے پیار سے تربیت کی ہے اور بڑے پیار سے سمجھایا سکھایا ہے، اس کے ساتھ دیکھو آپ کی امت نے، کلمہ پڑھنے والوں نے کتنا برا برتاؤ کیا۔ اور وہ دور بھی لوگوں نے دیکھا کہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب بد دعا کی تو ظالم یزید مٹ گیا، برباد ہو گیا۔ اس کے بیٹے تھے، کوئی بیٹے کا نام و نشان نہیں رہا، وہ خود تھا، اس کی لاش کا بھی نام و نشان نہیں رہا۔ لوگوں نے تو بعض قصے بنا دیے ہیں اور بعض روایتوں میں الگ الگ لکھ دیا ہے
کہ یزید کوئی بہت شدت بری موت سے مرا، شدت بری بیماری لگ کر کے مرا۔ کسی نے کہا جس عورت سے، جس یہودن سے وہ پیار کیا کرتا تھا، اس نے شراب پلا پلا کر کے اس کا اتنا برا حال کر دیا کہ وہ کہنے لگا کہ بس اب برداشت نہیں ہوتا۔ اس کے سینے پر بیٹھی، اپنے کمر سے خنجر نکالا اور یزید کے سینے میں کھوچ دیا اور کہا ظالم تو اپنے نبی کی آل کا نہ ہوا، عیسیٰ کی آل، عیسیٰ کے کلمہ پڑھنے والوں کا ہو سکتا ہے تو میرا بھی نہیں ہو سکتا۔ تو وہ بہرحال کافر کے ہاتھ سے مرا یا پھر بیماری لگ کر کے مرا، لیکن ایک بات پتہ ہے، جو نبی کی آل کا نہ ہوا، جو نبی کی آل سے عداوت کر بیٹھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے گھروں کو برباد کر دیا۔ وہ اگر بادشاہ ہے اس کی سلطنتوں کو برباد کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے خاندان کو مٹا دیا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کربلا تو ہو بلا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کما تدین تدان، جو جیسا کرے گا ویسا بنے گا۔ لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے اور خاص کر کے عبادتیں زیادہ کرنے کی کوشش کرے۔ حسین کی جنگ یہ نہیں تھی کہ تخت لیا جائے، حسین کی جنگ یہ نہیں تھی کہ وہ بادشاہت حاصل کی جائے، حسین کی جنگ یہ تھی کہ بے نمازی کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیا جائے، بے نمازی سلام کرنے کے لائق کا نہیں ہے۔ حسین کی جنگ یہ تھی کہ زنا کرنے والا بڑا نہ بنے، حسین کی جنگ یہ تھی ناچ گانے کو پسند کرنے والا امیر نہیں بن سکتا۔ آج یزید نے وہ کیا جو وہ یزید ہو کر کے کر رہا تھا، اللہ اکبر، آج ہم وہ کر رہے ہیں جو مسلمان ہو کر کے یزید کرتا تھا۔ یہ ہمیں سوچنے کی ایک ہمیں سوچنے کے لیے ایک الگ سے ٹائم لینا چاہیے اور دل میں ایک احساس پیدا کرنا چاہیے کہ نماز یزید چھوڑتا تھا، ہم بھی نماز چھوڑ رہے ہیں۔ شراب یزید پیتا تھا، ہم بھی شراب پی رہے ہیں۔ اللہ اکبر، جوا کو پسند کرنے والا یزید تھا، ہم بھی جوا کو پسند کر رہے ہیں۔ کیا ہمارے بچے جوا نہیں کھیلتے؟ کیا ہمارے بچے شیئر مارکیٹ میں پیسے نہیں لگاتے؟ کیا ہمارے بچے کرکٹوں پر پیسے نہیں لٹاتے؟ کیوں یہ 20 25 بچوں کا گول تاش کے پتوں کو لے کر کے جمع ہوتا ہے؟ کیا تم نے نبی کی حدیث نہیں سنی کہ جس نے جوا کے پیسے ہاتھ میں لیے، جس نے جوا کے پیسے کھائے، اس نے خنزیر کا گوشت کھایا، اس نے خنزیر کے خون میں اپنے ہاتھوں کو ناپاک کیا؟ کیا یہ باتیں ہمارے نبی نے ہم کو نہیں سکھائی؟ کیا نماز چھوڑنے سے اللہ قبر میں آگ بھر دے گا؟ یہ ہم کو معلوم نہیں ہے۔ گھر میں بے سکونی پیدا ہوگی، رزق کم ہوگا، عمر کم ہوگی، یہ ہم کو معلوم نہیں ہے۔ معلوم ہے اگر حسینی ہے تو حسینی بن کر کے رہو، اور کلمہ پڑھ رہے ہیں حسینی ہی بن کر کے رہے گے، حسینی ہی بن کر کے رہنا پڑے گا۔ دو رنگی چھوڑ دے، ایک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں امام حسین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں، امام حسین کی قول و فرمان پر اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، نبی کے راستے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔